بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں کئی ماہ بعد یونیورسٹیاں کھل گئیں۔ امریکہ کا متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان۔ سعودی عرب کا قومی پرچم اور قومی ترانہ بدلنے کی تیاری۔ امریکہ روس کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، صدر پوٹن۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف اسلام فوبیا کارروائیوں میں مزید اضافہ۔ نواز شریف بد نصیب انسان ہیں، شیخ رشید احمد۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق حکومتی خط غیر قانونی اور توہین عدالت ہے، شہباز شریف۔ گردے کی خطرناک بیماری سے بچنے کے طریقے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں پہلی مرتبہ کچھ سرکاری یونیورسٹیاں کھول دی گئی ہیں، جہاں بہت محدود تعداد میں لڑکیوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کی چند یونیورسٹیاں کھولی گئی ہیں۔ طالبان حکام نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی کلاسز کا الگ الگ انتظام کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید خواتین تعلیم سے محروم ہو جائیں گی، جیسا کہ طالبان کے پہلے دور حکومت میں ہوا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں لڑکیوں کے سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تھا۔ ننگرہار یونیورسٹی میں قانون اور سیاسیات کی طالبہ زارا لاشتہ حکمل نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے کہ ہماری کلاسز شروع ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں اب بھی خدشہ ہے کہ طالبان کہیں یہ بند نہ کر دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں مزید کچھ یونیورسٹیاں بھی دوبارہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یونیورسٹی کے ایک ملازم کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں کی کلاسز الگ الگ ہوں گی، جس میں لڑکیوں کو صبح اور لڑکوں کو شام میں پڑھایا جائے گا۔ صرف 6 خواتین کو برقع پہنے ہوئے لغمان یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہیں خواتین کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کلاسز الگ الگ ہوں اور نصاب اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مارچ کے آخر تک لڑکیوں کے تمام اسکول کھول دیے جائیں گے۔ بین الاقوامی امداد پر بندش نے افغانستان میں ایک انسانی بحران کو جنم دیا ہے جو پہلے ہی کئی دہائیوں کی جنگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ ابھی کسی بھی ملک نے طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن کی حوثی تحریک کی جانب سے خلیجی ریاست پر حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے جنگی طیارے بھیج رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری نے ولی عہد کو موجودہ خطرے کے خلاف متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے 5ویں جنریشن کے جنگی طیارے کی تعیناتی کے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا اور واضح کیا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے۔ 17 جنوری کو ابوظہبی کی تیل تنصیبات اور ہوائی اڈے کو دوستوں نشانہ بنانے والے ڈرون اور میزائل حملے میں 3 غیر ملکی کارکن مارے گئے تھے، جس سے جوابی کارروائی میں مہلک فضائی حملوں کا آغاز ہوا۔ 24 جنوری کو ابوظہبی کے الجزیرہ بیس پر تعینات امریکی فوجی بنکروں تک گھس گئے تھے، کیونکہ شہر پر 2 میزائل مارے گئے تھے۔ جنوری کے اوائل میں حوثیوں نے بحیرہ احمر میں متحدہ عرب امارات کے جھنڈے والے جہاز پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا کہ اس میں ہتھیار موجود تھے، جس کی متحدہ عرب امارات نے تردید کی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ یمن کی خانہ جنگی 2014 میں اس وقت شروع ہوئی جب حوثیوں نے صنعا پر قبضہ کر لیا، جس سے اگلے ہی سال سعودی قیادت والی افواج کو حکومت کی حمایت کے لیے مداخلت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سعودی عرب کی شورا کونسل نے قومی پرچم اور قومی ترانے کے نظام میں تبدیلی کی ترمیم متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ 50 سال پہلے بنائے گئے پرچم سسٹم میں تبدیلی کا مقصد سعودی عرب میں حالیہ تبدیلیوں کی عکاسی کرنا ہے۔ شورا کے تمام اراکین نے پرچم سسٹم میں تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا۔ شورا کے فیصلوں پر موجودہ قوانین اور ڈھانچہ اثر انداز نہیں ہوتا، تاہم ووٹ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس کے اراکین کا تقرر فرمانروا کرتے ہیں اور اس کے فیصلے عموماً قیادت کی رضامندی سے ہوتے ہیں۔
سعودی عرب نے اپنے قومی رنگ اور پرچم کے رنگ کے طور پر سبز رنگ کا انتخاب کیا ہے۔ جھنڈے میں ایمان کا اسلامی اعلان ہے۔ شہادت اس کی اہم خصوصیات کے طور پر اس کے نیچے تلوار کی تصویر ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے ملک کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کئی روز اختیار کی گئی خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے روس کی سرحدوں کے قریب فوجی تنصیبات اور نیٹو افواج کی 1997 سے پہلے کے مقامات پر واپسی کے مطالبات کو دہرایا۔ روس کے صدر نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ روس کو جنگ کی جانب دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے یوکرائن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا مقصد روس پر مزید پابندیاں عائد کرنا ہے، اس کے لیے وہ تصادم کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ امریکہ یورپ میں نیٹو سے متعلق روس کے خدشات کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ روس اور مغرب یوکرائن کے حوالے سے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی بحران کا حل تلاش کر لیں گے۔ روسی صدر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یوکرائن کو نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پوری کر دی گئی تو امریکہ اس یورپی اتحاد کے ارکان کو روس کے ساتھ جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ اس بات کا تصور کریں کہ یوکرائن نیٹو کا رکن بن چکا ہے اور وہ کرائمیا کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر سکتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ کیا روس نیٹو سے لڑے گا؟ کیا اس بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ یاد رہے دوستو کہ روس اور یوکرائن کے درمیان کئی سال سے تنازعات چل رہے ہیں۔ یوکرائن کا موقف ہے کہ روس یوکرائن پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ کا موقف ہے کہ اگر روس نے حملہ کیا تو اسے نہ صرف شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اس پر اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی جائیں گی۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف شر پسند عناصر کی جانب سے ایک بار پھر اسلام فوبیا کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چند حملہ آوروں نے ایک بازار میں آگ لگا دی اور عمارت کی دیواروں پر صلیبی نشان بھی بنا دیے۔ فرانس میں گزشتہ 2 دنوں میں مسلمان شہریوں پر اوپر تلے 2 بار اسلامو فوبیا حملے کیے گئے۔ آگ بجھانے والے عملے نے اطلاع دی ہے کہ مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کے مقامات کو پولیس تحفظ بھی فراہم نہیں کرتی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف بد نصیب انسان ہے جو اپنی جعلی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور باہر رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنے ملک سے بھاگے۔ نواز شریف کی رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہے۔ نواز شریف بد نصیب انسان ہے جو اپنی جعلی رپورٹیں بنا رہے ہیں اور انہی جعلی رپورٹس کی بنیاد پر باہر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بیماری سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج کورونا کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر بلا رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بڑے شوق سے اپنا شوق پورا کرے۔ اپوزیشن کے تلوں میں تیل نہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے اور ان کے رنگ پسٹل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اسے تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مارچ کا زیادہ شوق ہے۔ مولانا تو عمران خان کو اشرف غنی سے ملاتے ہیں اور طالبان خان بھی کہتے ہیں، جبکہ عمران خان نے افغانستان کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو افغانستان میں ہونے والے معاملات پر اکیلا آواز اٹھا رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا، نہ کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے رشتے ہمالیہ سے بھی بلند ہیں۔ 7 فروری کو سعودی عرب کے وزیر داخلہ تشریف لا رہے ہیں اور اس سلسلے میں اہم بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں۔ چین کا دورہ تاریخی ہوگا۔ شہباز شریف نے اٹارنی جنرل کو جوابی خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی خط سے اتفاق نہیں کرتا۔ اٹارنی جنرل آپ کے خط تو اصل ملا ہے کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ خط شریف خاندان کے امیڈیٹ ٹرائل کی کوشش ہے۔ ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت کی گئی۔ خط لکھتے ہوئے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا گیا۔
نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس باقاعدگی سے جمع کروائی جاتی رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید کی جانب سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی واپسی کے ضامن شہباز شریف کو خط لکھا گیا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی گارنٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے طبی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی اور طبیعت صحیح ہونے پر واپس آنا تھا۔ آپ نے انہیں واپس لانے کی تحریری یقین دہانی کروائی تھی۔ انڈرٹیکنگ خلاف ورزی پر آپ کے خلاف ہائی کورٹ رجوع سے پہلے خط لکھ رہے ہیں۔ خط ملنے کے 10 دن میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کروائیں، ورنہ آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ گردے کی بیماریاں وقت کے ساتھ سنگین شکل اختیار کر جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں۔ گردے کا کام ہمارے جسم میں خون کو فلٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر گردہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو یہ خون کو فلٹر کرنے کے عمل کو متاثر کر دیتا ہے۔ گردے کی بیماری میں گردہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اور بعد میں یہ مسئلہ سنگین شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے فیل ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جسم میں خارش، پٹھوں میں درد، بھوک میں کمی، متلی اور پاؤں اور ٹخنوں پر سوجن گردے کی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ گردے کی دائمی بیماری کی وجہ سے آپ کو سونے میں بھی دشواری محسوس ہوگی۔ گردے کے مسائل ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی بھی گردوں پر انتہائی برا اثر ڈالتی ہے اور موٹاپا گردے کی دائمی بیماری کے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ متوازن غذا کے استعمال سے گردے کی دائمی بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانے میں نمک کی مقدار کم استعمال کریں، سگریٹ نوشی کم کریں یا اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ گردے کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 40 منٹ کی ورزش، ہفتے میں کم از کم 5 دن کریں، کیونکہ ورزش آپ کو اس سے بچانے کا کام کرے گی اور آپ کی صحت کو 4 چاند لگا دے گی۔ کم از کم 2 لیٹر پانی ضرور پیا کرے۔ بند گوبھی اور گوبھی ایسے کھانے ہیں جو گردوں کے ڈیڈ سیلز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سرخ شملہ مرچ گردوں میں موجود گندگی کو فلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پیاز اور لہسن بھی اپنی اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی وجہ سے گردوں کے لیے انتہائی مفید سبزیاں ہیں۔ لیموں گردوں کی صفائی کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مچھلی کا گوشت بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہونے کے باعث گردوں کے لیے مفید ہے۔ اور پھلوں میں سیب، تربوز، سرخ انگور، اسٹرابیری وغیرہ ایسے پھل ہیں جو گردوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ گوشت پروٹین کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ پروٹین گردوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں شامل پروٹین سے گردوں پر مزید بوجھ پڑ جاتا ہے اور انہیں اس کو فلٹر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمک میں سوڈیم پایا جاتا ہے اور یہ بھی گردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈیری پروڈکٹس میں کیلشیم بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے اور اس کے زیادہ استعمال سے گردوں میں پتھری کے بننے کے موقع بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائے اور کافی بھی گردوں پر اضافی بوجھ کا سبب بنتی ہے۔ ڈرائی فروٹس اگرچہ صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن گردے کے مرض میں یہ تکلیف دہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ڈرائی فروٹس میں پوٹاشیم کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ کراچی پولیس نے ایک 18 سالہ لڑکی بینش عرف کٹو کو حراست میں لیا ہے، جو کہ مردوں کے کپڑے پہن کر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب تھی۔ گرفتاری کے بعد لڑکی نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جس کے بعد پولیس کی طرف سے اس کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ اپنے بیان میں مردانہ کپڑوں میں وارداتوں کے بارے میں لڑکی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کپڑے پہننے کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی بھی اس کو لڑکی دیکھ کر کمزور نہ سمجھے، جبکہ اس کے ساتھ ان وارداتوں میں اس کے 2 بھائی بھی شریک ہوتے تھے۔ چائنا نے 5G ٹیکنالوجی کی تعمیر میں تیزی سے کام جاری رکھتے ہوئے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ 5G نیٹ ورک اسپیس اسٹیشن بنا لیے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کی صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پر منسلک آلات کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ پہاڑی مقامات بہت پرفضا ہوتے ہیں جنہیں صحت کے لیے مفید گردانا جاتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں پہاڑی ایریا میں پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق ایک انتہائی تشویشناک انکشاف کر دیا ہے۔ سائنسدانوں نے 60 ممالک کے مختلف طرح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے 9.5 لاکھ بچوں کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بعد بتایا ہے
کہ جو بچے سطح سمندر سے زیادہ بلند مقامات پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائش کے وقت سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے چل کر بھی انہیں کئی طرح کے طبی مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں آکسیجن کا لیول بہت ہی کم ہوتا ہے اور جب یہ بچے پیٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائشی سائز نمایاں طور پر چھوٹا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی نشو و نما بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو خواہ ہیلتھ کیئر کی اچھی سہولیات ہی کیوں نہ میسر ہوں اور گھر میں ان کی دیکھ بھال خوب کی جائے، اس کے باوجود فضا میں آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی نشو و نما پھر بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، پشاور یا افغانستان کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسی بات ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سے لوگوں سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے سول ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی غفلت نے مریض کی جان داؤ پر لگا دی۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے 50 سالہ فیصل ٹھاکر نے 7 ماہ قبل سول ہاسپٹل سے اپینڈکس کا آپریشن کروایا تھا۔ آپریشن کے بعد بھی درد کی شدت میں کمی نہ آئی تو اس نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات پر اس نے طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے لیکن مرض کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر کار اس نے سی ٹی اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر اس کے پیٹ میں چھوٹا تولیہ بھول گیا تھا۔ سول ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے گی۔ جلد پر بننے والے تلوں کو لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سڈنی کی رہائشی لوئس نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ اس سال جون میں سالانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود ایک تل کے متعلق ایسا انکشاف کیا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میری پنڈلی پر موجود یہ تل دراصل جلد کے کینسر میلانوما کی علامت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس تل والے حصے کو فوری طور پر سرجری کے ذریعے کاٹ کر الگ کرنا ہوگا، ورنہ یہ پھیل سکتا ہے۔ فی الوقت یہ سٹیج 0 پر تھی اور زیادہ خطرناک نہ تھی۔ اس لڑکی لوئس کا کہنا تھا کہ 17 جولائی 2019 کو میرے والد کی موت بھی میلانوما کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابھی میں اس صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ خود مجھ میں یہ میلانوما کی تشخیص ہو گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ تاہم میں خوش قسمت تھی کہ ابھی یہ ابتدائی سٹیج پر تھی اور چھوٹے سے آپریشن سے ہی میری جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے جسم پر موجود کسی بھی تل کو نظر انداز مت کریں اور اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ چائنا کا تیار کردہ جدید ترین نیویگیشن سسٹم بیدو امریکی ساختہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS کا متبادل بنتا جا رہا ہے، جس کا عوامی استعمال 2025 تک $156 ارب مالیت تک جا پہنچے گا۔ 3 عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے باضابطہ طور پر استعمال میں آنے کے بعد سے چائنا نے ابتدائی طور پر نیویگیشن سسٹم کا انتظامی نظام قائم کیا اور دنیا بھر کے 120 سے زیادہ ممالک اور خطوں میں بیدو نظام متعارف کروایا جا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن انڈسٹری سالانہ 20% کی شرح سے پھیل رہی ہے، جو بلا شبہ غیر معمولی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت بھی 120 ممالک میں بیدو نیویگیشن سسٹم استعمال کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا کے بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم میں 35 مصنوعی سیارچے شامل ہیں جو زمین پر رہنمائی کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔ اس وقت یوٹیوب پر کئی بچے غیر معمولی شہرت کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ریان کھلونوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے۔ اب تک ان کے چینل ریان ورلڈ پر 2 کروڑ 70 لاکھ صارفین موجود ہیں اور اس سال بھی وہ پورے یوٹیوب پر سب سے زیادہ کمانے والا بچہ بھی ہے۔ ریان کئی برس سے کھلونوں پر اپنی رائے دے رہا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیاں ان کی مقبولیت کے پیش نظر انہیں کھلونے بھیجتی ہیں جس پر وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سال ریان کو اپنی ویڈیوز پر $3 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے، جو پاکستانی روپے میں 5 ارب کے برابر بنتی ہے۔
حال ہی میں انہوں نے کپڑوں کا اپنا برانڈ جاری کیا ہے اور اس سال انہوں نے اس سے بھی $20 کروڑ کمائے ہیں۔ ریان کی غیر معمولی کامیابی نے اپنے خاندان کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ پورا خاندان مجموعی طور پر یوٹیوب کے 9 چینلز چلاتا ہے۔ اب تک ان کی ویڈیوز 12 ارب سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک نرس کو مریض نے علاج کے لیے گھر بلا کر مار ڈالا۔ میل نرس جس کا نام عبد الکریم ہے، اس کے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ذہنی مریض کے باپ نے عبد الکریم کو بتایا کہ اس کا بیٹا اس وقت گھر پر تنہا ہے، آپ اسے دوا دے سکتے ہیں۔ تاہم عبد الکریم جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مریض نے اچانک ان پر ایک آلے سے بے درپے وار کر کے اس کو مار ڈالا۔ ذہنی مریض نے پولیس میں بیان میں ریکارڈ کراتے وقت اعتراف کیا کہ وہ 1 ماہ سے عبد الکریم کو مارنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔